نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم وصلي عليه۔ حضرت محترم، آج کا یہ درس اعتکاف کے مسائل کے بارے میں قسط نمبر 2 میں نفلی اعتکاف کے کچھ مسائل بیان کیے گئے تھے، اور آج نفلی اعتکاف کے کچھ مسائل قسط نمبر 3 میں بیان کیے جائیں گے۔ نفلی اعتکاف کی مدت اگرچہ مقرر نہیں، جتنا عرصہ چاہے اعتکاف کر سکتا ہے، لیکن طویل عرصہ اعتکاف کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جن کے ذمہ والدین، بیوی، بچوں کے حقوق ہیں اور ان کے حقوق لمبے عرصے کے اعتکاف سے متاثر ہوں گے، اور اس طرح حقوق العباد میں کوتاہی ہونے کا ڈر ہو، تو ان کے لیے اس طرح لمبے عرصے کا نفلی اعتکاف درست نہیں ہے۔ لیکن جن کے ذمہ کوئی حقوق، فرائض واجب الادا نہ ہوں، تو ان کے لیے روحانیت کے حصول کے طویل اعتکاف کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سنت اعتکاف کرنے کا موقع نہ ملتا ہو، ان کو چاہیے کہ وہ اعتکاف سے بالکل محروم نہ رہیں، بلکہ نفلی اعتکاف کی سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنے دن اعتکاف کر سکتے ہوں نفلی اعتکاف کر لیں۔ اگر زیادہ دن نہ کر سکیں تو جب موقع ملے 1 دن ہی کا اعتکاف کر لیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو چند گھنٹے کا اعتکاف کریں، اور کم از کم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے یہ نیت تو کر ہی لیا کریں کہ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی حالت میں رہیں گے اور اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، یہ بھی بہت بہتر ہے۔ اعتکاف کی جگہ کے بارے میں، اعتکاف کی لازمی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں کیا جائے۔ پھر مسجد وہ ہونی چاہیے جہاں پنجگانہ نماز باجماعت بالفعل ہوتی ہو، نہ کہ بالقول۔ اگر جامع مسجد ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جس مسجد میں 5 وقت کی جماعت نہ ہوتی ہو وہاں اعتکاف درست نہیں۔ دوران اعتکاف کرنے والے کا مسجد کی حدود میں رہنا ضروری ہے، لہذا جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اس کی حدود کا علم ہو تو بہتر ہے۔ اگر معلوم نہ ہو تو کسی سے معلوم کر لینا چاہیے، کیونکہ اعتکاف میں ضروری ہے کہ مسجد کی حدود ہی میں رہا جائے۔ وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا کی جگہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، امام صاحب کا حجرہ، محراب، مینار میں مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے، لہذا دوران اعتکاف مسجد کے اس حصے میں جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بعض مساجد میں ضروریات والا حصہ اصل مسجد سے بالکل الگ ہوتا ہے، جو آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے۔ بعض مساجد میں یہ حصہ اصل مسجد سے اس طرح متصل ہوتا ہے کہ ہر شخص اسے پہچان نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مسجد والے اس کی تصدیق نہ کر دے کہ فلاں حصہ مسجد کا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مسجد کا احاطہ معلوم کر لینا چاہیے۔ وضو خانے مسجد کا حصہ نہیں۔ وہ مساجد جہاں وضو خانے اصل مسجد کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، وہاں عام طور پر انہیں بھی مسجد کا حصہ خیال کیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ وضو خانہ مسجد کا حصہ نہیں، اس لیے اگر اعتکاف کرنے والا بلا عذر وہاں جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ مسجد کی سیڑھیاں جن پر چڑھ کر لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی مسجد میں داخل نہیں، اس لیے اعتکاف کرنے والے کو بلا شرعی ضرورت کے وہاں جانا جائز نہیں۔ بعض مسجد کو صحن میں جو حوض بنا ہوتا ہے وہ بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے۔ جن مسجدوں میں نماز جنازہ کے لیے الگ جگہ بنی ہوتی ہے وہ بھی مسجد سے الگ ہوتی ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو وہاں جانا بھی درست نہیں،
بعض مسجدوں میں امام صاحب کے رہنے کے لیے ساتھ ہی کمرہ بنا ہوتا ہے، یہ کمرہ بھی مسجد سے خارج ہے، اس میں اعتکاف کرنے والے کو جانا جائز نہیں ہے۔ بعض مسجدوں میں اصل مسجد کے بالکل متصل بچوں کو پڑھانے کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، اس جگہ کو بھی جب تک اہل مسجد نے مسجد قرار نہ دیا ہو اس وقت تک اعتکاف کرنے والوں کے لیے اس میں جانا جائز نہیں۔ اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلنے کی صورتیں۔ اعتکاف کرنے والا ان کاموں کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، ان کے علاوہ اور کام کے لیے نکل نہیں سکتا۔ وہ کام رفع حاجت، وضو، غسل اور بحالت مجبوری کھانا لانا، اس کے علاوہ اگر وہاں جمعہ نہیں ہوتا تو نماز جمعہ کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، یعنی دوسری مسجد میں جا کر جمعہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کے لیے جائے، نہ جنازے میں شرکت کرے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس کے جسم کے ساتھ جسم مس کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے سوائے اس حاجت کے جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ مسجد اور روزے کے بغیر اعتکاف نہیں۔ رفع حاجت کے بارے میں، مسجد سے باہر نکلنے کا ایک جواز رفع حاجت ہے، اگر مسجد کے ساتھ کوئی رفع حاجت کی جگہ ہو تو وہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر مسجد سے بیت الخلاء یعنی پخانہ باہر ہو تو اعتکاف کرنے والا وہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر مسجد کے ساتھ رفع حاجت کا انتظام نہیں تو مسجد سے قریب رفع حاجت کے لیے اپنے گھر میں بھی جا سکتا ہے۔ اگر بیت الخلاء عام ہو تو خالی ہونے تک انتظار میں ٹھہرنا جائز ہے، لیکن ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد ٹھہرنا جائز نہیں۔ اگر جان بوجھ کر ٹھہر جائے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بیت الخلاء جاتے یا واپس آتے وقت راستے میں یا گھر میں سلام کا جواب دینا یا مختصر بات چیت کر لینا جائز ہے، سلام کہنا بھی درست ہے، اس کے علاوہ دنیاوی گفتگو کرنا درست نہیں۔ بیت الخلاء جاتے یا آتے وقت تیز چلنا ضروری نہیں، ضرورت کے مطابق ایسا چلنا بھی درست ہے۔ قضاء حاجت کو جاتے وقت کسی شخص کے ٹھہرانے سے نہ ٹھہرنا چاہیے، بلکہ چلتے چلتے اسے بتا دینا چاہیے کہ میں اعتکاف میں ہوں، اس لیے نہیں ٹھہر سکتا۔ اگر کسی کے ٹھہرانے سے ٹھہر گیا اور باتیں کرنے لگا اور حال احوال پوچھنے لگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ راستے میں بھی کسی سے دعا سلام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے غسل کے احکام۔ اعتکاف میں شوقیہ غسل کرنے کی اجازت نہیں، یعنی جب انسان کا دل چاہتا ہے نہا لیتا ہے، اس طرح اعتکاف میں جائز نہیں۔ خصوصاً گرمیوں میں لوگ دن میں 2-3 مرتبہ گرمی کی شدت کو دور کرنے کے لیے اکثر نہاتے ہیں، تو اعتکاف میں اس طرح کا غسل کرنا جائز نہیں۔ اعتکاف والوں کو احتلام کی صورت میں غسل کرنا ضروری ہے اور غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، مگر یاد رہے کہ احتلام ہونے سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اس صورت میں چاہیے کہ پہلے وضو یا تیمم کرے، اس کے بعد غسل کا انتظام کرے۔ تیمم کے لیے مسجد کی دیوار یا صحن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سردیوں کے موسم میں اگر احتلام ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے تکلیف یا کوئی مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہو تو اعتکاف کرنے والا تیمم کر کے مسجد میں رہے اور اپنے گھر اطلاع کر دے تاکہ پانی گرم ہو جائے اور مسجد کے غسل خانے میں پانی منگوا کر نہا لے یا گھر پر جا کر غسل کر لے۔ احتلام کے ضروری غسل کے علاوہ گرمی کی شدت کے سبب جسمانی تلخی اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے غسل کرنا جائز ہے، یا جسم پر میل کچیل بہت زیادہ ہو جائے اور جسم سے بو آنے لگے تو اس صورت میں نہانا درست ہے۔ اعتکاف میں جمعہ کے غسل کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ہر سال اعتکاف فرمایا اور ہر اعتکاف میں جمعہ آیا، مگر کسی روایت سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے غسل فرمایا ہو اور اعتکاف سے جمعہ کے غسل کے لیے باہر تشریف لے گئے ہوں۔ البتہ مسجد میں رہ کر مسجد کے ملحقہ غسل خانے میں غسل کرے تو درست ہے، کیونکہ جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے احکام وضو۔ اعتکاف کرنے والے کو مسجد کے ساتھ والی جگہ پر وضو کرنا چاہیے،
یعنی مسجد میں وضو کرنے کی ایسی جگہ موجود ہے کہ اعتکاف کرنے والا خود تو مسجد میں رہے لیکن وضو کا پانی مسجد سے باہر گرے تو وضو کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ بعض مسجدوں میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے الگ پانی کی ٹوٹیاں اس طرح لگائی جاتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا خود مسجد میں بیٹھتا ہے لیکن ٹوٹی کا پانی مسجد سے باہر گرتا ہے۔ اگر مسجد میں ایسا انتظام موجود ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اگر ایسا انتظام نہیں ہے تو کسی غیر معتکف سے لوٹے میں پانی منگوا کر مسجد کے کنارے پر اس طرح وضو کرے کہ پانی مسجد سے باہر گرے۔ لیکن اگر کسی مسجد میں ایسی صورت ممکن نہ ہو تو وضو کے لیے مسجد سے باہر وضو خانے یا وضو خانہ نہ ہو تو کسی اور قریب جگہ جانا جائز ہے۔ اور یہ حکم ہر قسم کے وضو کا ہے، خواہ وہ فرض نماز کے لیے کیا جا رہا ہو یا نفلی عبادتوں کے لیے۔ جن صورتوں میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے وضو کے لیے باہر نکلنا جائز ہے ان میں وضو کے ساتھ مسواک کرنا، دانت مانجنا، صابن لگانا، تولیے سے اعضاء خشک کرنا بھی جائز ہے، لیکن وضو کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہرنا جائز نہیں ہے اور نہ راستے میں رکنا جائز ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے نماز جمعہ، بہتر یہ ہے کہ اعتکاف جامع مسجد میں کیا جائے جہاں نماز جمعہ ہوتی ہو تاکہ نماز جمعہ کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔ اگر اعتکاف کرنے والا ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو جہاں نماز جمعہ نہ ہوتی ہو تو قریبی جامع مسجد میں جا کر نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن بہت زیادہ پہلے جانے کی اجازت نہیں۔ جمعہ کی اذان اور خطبہ سے صرف اتنا پہلے جائے کہ فرض سے پہلے سنتے نمازیں ادا کر سکیں، اور اگر کوئی شخص جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا اور وہاں جا کر باقی ماندہ اعتکاف اسی مسجد میں پورا کرنے کے لیے وہیں ٹھہر گیا تو اعتکاف ہو جائے گا، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ایک مسجد سے دوسری مسجد میں منتقل ہونے کے بارے میں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس نے جس مسجد میں اعتکاف شروع کیا ہے اسی میں پورا کرے، لیکن اگر کوئی ایسی شدید مجبوری پیش آ جائے کہ وہاں اعتکاف پورا کرنا ممکن نہیں، مثلا وہ مسجد منہدم ہو جائے یا کوئی شخص زبردستی وہاں سے نکال دے یا وہاں رہنے میں جان و مال کا کبھی خطرہ ہو تو دوسری مسجد میں منتقل ہو کر اعتکاف پورا کرنا جائز ہے، اور اس غرض کے لیے باہر نکلنے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا بشرطے کہ وہاں سے نکلنے کے بعد راستے میں کہیں نہ ٹھہرے بلکہ سیدھا دوسری مسجد میں چلا جائے۔ مفسدات اعتکاف یعنی کہ وہ کام جن سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے انہیں مفسدات اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں مباشرت کرنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجد میں اعتکاف سے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ اسی طرح بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی نشانیاں تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اعتکاف کی حالت میں کسی اعتکاف کرنے والے کو اپنی بیوی سے مباشرت کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی اعتکاف کرنے والا مسجد سے نکل کر اپنے گھر جا کر اپنی بیوی سے مباشرت کرے یا اسے شہوت انگیز حرکات کرے تو اس طرح اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ اس طرح بالکل نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا تقوی اور پرہیزگاری کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی دنیا داری کے کاموں سے الگ ہو کر یاد الہی میں مشغول رہنا ہے۔ قضا واجب ہوگی وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے قضا واجب ہوگی؟ اعتکاف میں بیٹھا ہو مسلمان اگر مرتد ہو جائے نعوذ باللہ من ذالک تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا، پھر اگر دوبارہ اسلام لے آئے تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ نشہ آور چیز کا استعمال، اعتکاف میں بیٹھ کر نشہ آور چیز استعمال کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نشہ تو ویسے ہی حرام ہے، پھر اعتکاف میں اس کا استعمال کرنا بدرجہ اولا حرام ہے، لہذا اگر کوئی نشے کا عادی ہو تو اسے اعتکاف میں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیشہ کے لیے اس عادت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ جنون اور بے ہوشی کے بارے میں، اگر کسی اعتکاف کرنے والے پر جنون اور بے ہوشی طاری ہو جائے اور وہ مسلسل رہے تو اس صورت میں اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ حیض و نفاس کے بارے میں، اگر اعتکاف کرنے والی عورت حیض و نفاس میں مبتلا ہو جائے تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔
روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بارے میں مسائل۔ اعتکاف کے لیے کیونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ توڑ دینے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ روزہ خواہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے ٹوٹا ہو، ہر صورت میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ غلطی سے روزہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو یاد تھا لیکن بے اختیار کوئی عمل ایسا ہو گیا جو روزے کے منافی تھا، مثلا صبح صادق طلوع ہونے کے بعد تک کھاتے رہے یا غروب آفتاب سے پہلے یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لیا کہ افطار کا وقت ہو چکا ہے، یا روزہ یاد ہونے کے باوجود کلی کرتے وقت غلطی سے پانی حلق میں ڈالا گیا، تو ان تمام صورتوں میں روزہ بھی جاتا رہا اور اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اعتکاف ٹوٹ جانے سے کیا کرنا چاہیے؟ کسی وجہ سے اگر سنت اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس طرح اعتکاف ٹوٹا ہے صرف اسی دن کی قضا واجب ہوگی، پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں ہوگی۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسی رمضان میں وقت باقی ہو تو اسی رمضان میں کسی دن غروب آفتاب سے اگلے دن غروب آفتاب تک قضا کی نیت سے اعتکاف کر لے، اور اگر اس رمضان میں وقت باقی نہ رہا ہو یا کسی وجہ سے اس میں اعتکاف ممکن نہ ہو تو رمضان کے علاوہ کسی بھی دن روزہ رکھ کر ایک دن کے لیے اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اور اگر اگلے رمضان میں قضا کرے تو بھی قضا صحیح ہو جائے گی، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں، اس لیے جلد از جلد قضا کرنی چاہیے۔ سنت اعتکاف ٹوٹ جانے کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ضروری نہیں، بلکہ آخری عشرہ باقی دنوں میں نفل کی نیت سے اعتکاف جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس طرح سنت موقتہ تو ادا نہ ہوگی لیکن نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اعتکاف توڑنے کی صورتیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں اعتکاف توڑا جا سکتا ہے؟ اعتکاف کے دوران ایسی بیماری لاحق ہو جائے جس کا علاج مسجد سے باہر جانے کے بغیر ممکن نہ ہو تو اس صورت میں اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ اگر دوران اعتکاف بیمار ہو جائے تو بیماری زیادہ شدید قسم کی نہ ہو لیکن اعتکاف کرنے والا خود ہی معمولی بیماری یا کسی اور خوف کی وجہ سے مسجد سے چلا جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عام بیماری کی حالت میں اعتکاف ہی میں رہ کر ڈاکٹر یا طبیب بلوا کر علاج کروایا جائے، لیکن اگر بیماری اتنی شدید قسم کی ہو کہ اعتکاف کرنے والے کو ہسپتال لے جائے بغیر چارہ نہیں تو اس صورت میں اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ ماں باپ بیوی بچوں کی تکلیف، ان کے بارے میں مسائل۔ اگر ماں باپ بیوی بچے کسی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں جس میں خاص توجہ کی ضرورت ہو تو ان کے لیے اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ مثلا ماں باپ کو اچانک شدید مرض لاحق ہو جائے، سخت قسم کا مرض لاحق ہو جائے یا کوئی حادثہ ہو جائے تو اس میں شدید چوٹیں لگ گئی ہوں اور انہیں ہسپتال لے جانا ہے اور گھر میں کوئی دوسرا تیمارداری والا نہیں تو اس صورت میں اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ اب جنازے کے بارے میں، ماں باپ، بہن بھائی یا کوئی عزیز اگر اچانک فوت ہو جائے تو ان کی تجہیز و تکفین کے علاوہ ان کی تجہیز و تکفین کے لیے اعتکاف توڑ لینا جائز ہے۔ اگر کسی کا مرشد فوت ہو جائے تو اس صورت میں اعتکاف توڑ سکتا ہے۔ زبردستی کے بارے میں، اگر کوئی اعتکاف کرنے والے کو زبردستی مسجد سے نکال دے یا حکومت کسی کو حالت اعتکاف میں گرفتار کر لے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر اس صورت میں اعتکاف کرنے والے پر اعتکاف توڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں، عورتوں کا اعتکاف اپنے گھروں میں ہے۔ گھر میں عموماً جس جگہ پر نماز ادا کی جاتی ہے وہاں عورتیں اعتکاف کریں۔ اگر کوئی مقرر جگہ نہیں تو گھر میں کسی ایک جگہ کو مقرر کر کے وہاں اعتکاف کریں۔ مسجد میں عورتوں کے لیے اعتکاف کرنا جائز نہیں۔ کتنی خوش نصیب ہیں وہ عورتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں گھروں میں اعتکاف کرتی ہیں۔ خواتین کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ 20 رمضان کی شام کو اعتکاف کی جگہ پر معتکف ہو جائیں اور آخری روزہ مکمل کر کے اعتکاف کی جگہ سے نکل آئیں۔ اعتکاف کرنے والی عورت کو اعتکاف میں بیٹھ کر گھر کے کام کاج کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ گھر کا کام بیٹی یا کسی اور کو کرنا چاہیے، اور اعتکاف کرنے والی عورت کو اپنی عبادت گاہ پر رہنا چاہیے۔
البتہ اگر کوئی گھر میں کھانا پکانے والا نہ ہو تو اعتکاف والی عورت کو جلد از جلد کھانا تیار کر لینے کی اجازت ہے۔ اعتکاف کرنے کے لیے عورت کو اپنے خاوند سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ مرد کے حقوق عورت پر مقدم ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ خاوند وظیفہ زوجیت یعنی صحبت کے بغیر چند دن نہ گزار سکتا ہو، اور اعتکاف کی پابندی کی وجہ سے بیوی کے پاس نہ جانے کی صورت میں برائی میں مبتلا ہو جائے۔ اس لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، لیکن جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اعتکاف کی اجازت دے دے تو پھر اجازت منسوخ نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کے دوران عورت کو حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اعتکاف ختم ہو جائے گا، لہذا جب عورت پاک ہو جائے تو جتنے دن واجب اعتکاف کے رہ گئے ہوں وہ بعد میں پورے کرے۔ اگر سنت اعتکاف تھا تو اس میں قضا پوری کرنا لازم نہیں، اگر قضا پوری کر لی جائے تو بہتر ہے، اگر نہ کر سکے تو گناہ بھی نہیں اور نفل اعتکاف کی کوئی قضا نہ ہوگی۔ اعتکاف کرنے والی عورت کو ذکر الہی، تلاوت قرآن، نوافل ادا کرنے چاہیے، اور اعتکاف میں اسے اپنے بستر پر لیٹنا سونا چاہیے۔ اعتکاف میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہے تاکہ وہ مقررہ مدت آسانی سے عبادت میں گزار سکے۔ البتہ گرمیوں کے موسم میں شدید گرمی کے باعث اگر عورت رات اپنے کمرے میں نہ گزار سکتی ہو تو جب رات کے وقت اہل خانہ سو جائیں تو وہ اعتکاف کی جگہ سے نکل کر بالا خانے پر یعنی گھر کی ایسی جگہ پر بھی محو عبادت رہ سکتی ہے جہاں وہ راحت محسوس کرے۔ اس کے علاوہ رفع حاجت اور وضو کے لیے اپنی جگہ سے نکل سکتی ہے۔ اب اعتکاف کے چند مسائل۔ خنثی یعنی ہجڑا، مسجد وہ جگہ جو گھر میں نماز کے لیے خاص کی گئی ہو اس میں اعتکاف نہیں کر سکتا۔ 1 مہینے کے اعتکاف کی منت مانی تو یہ منت رمضان میں پوری نہیں کر سکتا بلکہ خاص اس اعتکاف کے لیے روزے رکھنے ہوں گے۔ عورت نے اعتکاف کی منت مانی تو شوہر منت پوری کرنے سے روک سکتا ہے۔ شوہر نے 1 مہینے کے اعتکاف کی اجازت دی اور عورت لگاتار پورے مہینے کا اعتکاف کرنا چاہتی ہے تو شوہر کو اختیار ہے کہ یہ حکم دے کہ تھوڑے کر کے 1 مہینہ پورا کرے، اور اگر کسی خاص مہینے کی اجازت دی ہے تو اب اختیار نہیں۔ اعتکاف واجب میں اعتکاف کرنے والے کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلا تو اعتکاف جاتا رہا، اگرچہ بھول کر نکلا ہو۔ اسی طرح سنت اعتکاف بھی بغیر عذر کے نکلنے سے جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح عورت مسجد بیت میں واجب اعتکاف یا سنت اعتکاف کے لیے بیٹھی تو بغیر عذر وہاں سے نکل نہیں سکتی۔ اگر وہاں سے نکلی اگرچہ گھر ہی میں رہی اعتکاف جاتا رہا۔ اعتکاف کے دوران حج یا عمرے کا احرام باندھا تو اعتکاف پورا کر کے جائے، اور اگر وقت کم ہے کہ اعتکاف پورا کرے گا تو حج کے ایام گزر جائیں گے تو حج کو چلا جائے، پھر نئے سرے سے اعتکاف کرے۔ اگر منت مانتے وقت یہ شرط کر لی کہ مریض کی عیادت اور نماز جنازہ اور مجلس علم میں حاضر ہوگا تو یہ شرط جائز ہے۔ اب اگر ان کاموں کے لیے جائے تو اعتکاف فاسد نہ ہوگا، بلکہ صرف دل میں نیت کر لینا کافی نہیں بلکہ زبان سے کہہ لینا ضروری ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو وطی کرنا اور عورت کا بوسہ لینا، چھونا یا گلے لگانا حرام ہے۔ جماع سے بہرحال اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، انزال ہو یا نہ ہو، قصدن یا بھولے سے، مسجد میں ہو یا باہر، رات میں ہو یا دن میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یہ تھے اعتکاف کے بارے میں ضروری مسائل جو کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہیں، اور سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے وہ ان تمام مسائل سے آگاہ ہوں تاکہ ان کو بعد میں کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو حضرات محترم، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمیں بتائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو ہماری ویڈیو ملتی رہے اور مسائل سے آپ آگاہ ہوتے رہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی، وما علیہ الا البلاغ المبین۔